کیا جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا جہنم کا خوفناک عذاب؟ وہ درخت جو جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، جس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنت کی نعمتیں یا زقوم کے درخت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی آیتیں بیان کی ہیں، جس میں سے 2 آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی خوفناک شکل کے بارے میں، اور وہ انجام جسے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُولًا اما شجرۃ الزقوم، سورہ الصافات آیت نمبر 62۔ کیا یہ جنت کی نعمتیں بہتر مہمانی ہیں یا زقوم کے درخت؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا موازنہ بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ نُزُولًا، یہاں ذَلِكَ سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ نزول کا مطلب ہے مہمان نوازی یا ابتدائی ضیافت، یعنی جنت میں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی جائیں گی وہ بہترین مہمانی ہیں۔ ام شجرۃ الزقوم، زقوم جہنم کا ایک خوفناک درخت ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ یہ درخت جہنم کی آگ میں اگتا ہے۔ اس کا پھل انتہائی کڑوا، بدبودار اور عذاب دینے والا ہوگا، اور کانٹے دار بھی ہوگا۔ جہنمی لوگ بھوک سے مجبور ہو کر اسی کو کھائیں گے۔ اس آیت کا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سوال دراصل تقابل یعنی کمپیریزن کے لیے ہے۔ جواب واضح ہے اس کا، یعنی جنت کی نعمتیں بے شک بہتر ہیں، اور زقوم کا درخت عذاب اور سزا کی علامت ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی کامیابی اصل ہے۔ نیک اعمال انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ انسان کو جہنم اور زقوم جیسے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیا تم جنت کی خوبصورت نعمتیں چاہتے ہو یا جہنم کا دردناک عذاب؟ دونوں آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہوں میں، آسان انداز میں ملاحظہ کیجیے۔ دوسری آیت انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، سورہ صافات آیت نمبر 63۔ بے شک ہم نے اس زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ جعلناہا فتنۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کو ایک آزمائش یعنی امتحان بنایا۔ دنیا میں کافر اور منکر لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے آگ میں درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ یہی ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ جو ایمان والے تھے وہ بغیر شک کے مان گئے، اور جو انکار کرنے والے تھے وہ مزید گمراہ ہو گئے۔ للظالمین، یعنی ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ زقوم کا پھل نہایت کڑوا، بدبودار، عذاب دینے والا اور کانٹے دار۔ جہنمی لوگ اس کو مجبور ہو کر کھائیں گے۔ دونوں آیات کا مشترکہ پیغام یہ ہے، یہ دونوں آیات ایک زبردست حقیقت بیان کرتی ہیں۔ دنیا میں زقوم کا ذکر ایمان کا امتحان ہے، اور آخرت میں یہی زقوم عذاب کی حقیقت بن جائے گا۔ ہم کو یہ سبق سکھاتے ہیں یہ دونوں آیتیں کہ اللہ کی ہر بات سچ ہے، چاہے ہماری عقل سمجھ نہ پائے۔ ایمان کا مطلب بلا شک مان لینا، یعنی دنیا ایک امتحان ہے، آخرت میں اصل نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو لوگ میری بات کو مانیں گے وہ جنت کی نعمتیں پائیں گے، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے زقوم کا دردناک عذاب ہے۔ وَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُولًا ام شجرۃ الزقوم، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں
کیا جنت کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ سوچئے، وہ جنت جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی خوف، جہاں آنکھیں وہ دیکھیں گی جو کبھی نہ دیکھا، کان وہ سنیں گے جو کبھی نہ سنا، اور دل وہ محسوس کرے گا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اور پھر جہنم، جہاں آگ ہی آگ ہوگی، جہاں پیاس بھی عذاب اور بھوک بھی عذاب، اور جب شدت بھوک بڑھے گی تو کھانے کو دیا جائے گا زقوم کا درخت۔ یہ درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہوتے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ وہ انتہائی بدصورت، ڈراؤنے، نفرت انگیز ہوں گے۔ اس طرح کانٹوں سے بھرے ہونا مفسرین کی وضاحتوں میں آتا ہے کہ وہ درخت کھانے کے قابل نہیں بلکہ عذاب دینے والا ہوگا۔ اس کا ہر حصہ تکلیف دہ ہوگا۔ یہ سب عذاب کی شدتیں سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے درخت جیسے عام شکل کے ہیں۔ ایسا درخت ہے یہ جو آگ میں اگتا ہے، جس کا ذائقہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، جو پیٹ میں جا کر کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ کے اعضاء کو جلائے گا، اور کانٹے دار بھی ہوتا ہے۔ جب منہ میں اس پودے کو لیتے ہیں تو منہ سب کانٹوں سے چھل جاتا ہے اور خون نکلنے لگتا ہے، اور منہ میں، حلق میں، اور یہاں تک کہ پیٹ میں بھی جلن شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ پانی مانگیں تو گرم پانی پلایا جائے گا۔ اس گرم پانی کی وجہ سے زقوم کے کانٹے جل جائیں گے، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے زخم اور جھلس جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، کیسے خوفناک منظر ہوگا! اللہ ہم سب امتیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کل فیصلہ ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کریں، نماز قائم کریں اور اپنی زندگی کو بدل دیں۔ یاد رکھیں، فیصلہ آپ کا ہے، جنت کی نعمتیں یا زقوم کا درخت۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرف جائیں گے اور کون سی چیز حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کریں، آنے والے مزید ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔